ٹیچرس کی آپ نے بات کی تو ٹیچرس از ڈائریکٹلی لنک ود دا چائلڈ. تو میرے خیال میں استاد سے زیادہ تو وہ پیرنٹس سے زیادہ کلوزر ٹو دا چائلڈ نا. یس. اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات یہاں پہ بتاؤں گی. میری بچی اب تو ماشاء اللہ شی از ان گریڈ 7th, وہ گریڈ 1 میں تھی آئی تھنک یا 2 میں تھی. اس نے ایک دن بحث کر رہی تھی میرے ساتھ, وہ شروع سے اس ٹائپ کی تو وہ میرے ساتھ بحث کر رہی تھی. میں نے اس سے کہا لک فاطمہ اس کا نام ہے, میں نے کہا لک فاطمہ ماما از آلویز رائٹ. تو ایک دم مجھے پلٹ کے کہتی ہے نو میم از آلویز رائٹ. اب آپ دیکھیں I was just stuck, میں کیا کہہ سکتی تھی. She was quite right نا. ہاں she was right actually. اور یہ ہمارے بچے ایسے ہی ہے, وہ کوئی بات ان سے کرو. مجھے اب یاد نہیں کہ اسی طرح کوئی چیز تھی جو بچہ پڑھتے پڑھتے موسیٰ میرا بیٹا اس نے مجھے کہا, تو میں نے کہا نہیں بیٹا I think it's not like this. No بابا you don't know my teacher is right. تو وہ کہتے ہیں ماں باپ کو کچھ نہیں پتا, جو ٹیچر کو پتا ہے وہی ٹھیک ہے. اچھا وہ دیکھیں نا اچھی بات ہے وہ جس اسپیس ہے نا, ہم جو پہلے ہم ذکر بھی کر رہے تھے اپنی اوپننگ میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم ٹیچر سے بات کریں اگلا سوال کرتے ہوئے جو ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. بالکل اب ڈر شکر ہے وہ ختم ہو رہا ہے, وہ اسپیس دی جا رہی ہے بچوں کو کہ ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپس میں کنیکٹ کر سکے, تاکہ بچہ 10 بار بھی سوال پوچھے تو وہ پوچھنے کی اس میں کانفیڈنس ہو. اب تو انفیکٹ ہم بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو آسک کوسچنز. بیٹا انلیس یو آسک کوسچن ہاؤ ول یو انڈرسٹینڈ. آپ یہ دیکھیں اب تو جتنی اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تو شاید پڑھانے کا طریقہ بھی ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے پڑھ کے آئیں گے, آپ کے کوسچنز کے مارکس ہوں گے, اور دیٹ ٹو کوالٹی کوسچنز کے مارکس. یہ نہیں یو کین آسک کوسچن فار دا سیک آف آسکنگ کوسچنز. ہاں کوالٹی کوسچن کہ جو ویلیو ایڈ کرے اس ڈسکشن میں, تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. باہر کی جس طرح سے بات کریں شعیب, عائشہ بھائی ضرور بتائیے گا کہ کیا انٹرنیشنل ٹریننگز بھی کروائی جاتی ہیں یا انٹرنیشنل ٹرینرز کو بلا کر بھی ٹرین, یہ آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ کوئی چیز اس طرح کی پائپ لائن میں ہو یا یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. میں نے کچھ ایسے ایکسچینج پروگرامس دیکھے ہیں جس میں جب ٹیچرز باہر جاتے ہیں ایکسچینج پروگرام پہ, جب وہ واپس آتے ہیں اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بڑا ہی ڈفرینس نظر آ رہا ہے, ڈفرینٹ ایکسپوجر. اور وہ باقی اگر 50 ٹیچرس ہیں تو وہ ایک ٹیچر اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, کر رہی ہوتی ہے, جو کہ باہر سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے. بیکاز دیکھیں اب دور بدل رہا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو گلوبل اپرچونیٹیز کے لیے تیار کرنا ہے, تو گلوبل ٹیچنگ سٹینڈرڈز کے مطابق بھی تو ہمیں چلنا ہوگا نا. ایسا ہی ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری انڈکشن پروگرام جو چل رہا ہے یا جو سی پی ڈی کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, یہ ماشاءاللہ بڑے ماڈرن ڈیزائن پہ ہیں یہ ساری. اور یہ ماشاءاللہ جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے ٹیچرز کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ مختلف انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں ان کے انڈر بھی ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے. اس وقت پریزنٹلی ہمارا AAR جاپان کے ساتھ ہماری جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹریننگ دی گئی ہے, اور وہ ہمارے اداروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو مائنر جن میں تھوڑی سی کوئی بھی نیورو لنگوسٹک اور تھوڑے سے اس طرح کے جو پرابلم ویژولی امپیئرڈ ہیں یا ادروائز مائنر جن میں پرابلمس ہیں, ان کو ان کے لیے فیسیلیٹیشن اداروں میں کیا جا رہا ہے. ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت, چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو اس لیے انکلوزیوٹی از ویری ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. کیونکہ ہر کسی کا اسکل ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کی اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے پڑھنے کا, سیکھنے کا, سمجھنے کا. تو ہمیں اپنے ٹیچنگ میتھڈز میں یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے تاکہ ہم سب بچوں کو ساتھ لے کر چل سکیں. گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی اس میں کام ہو رہا ہے. ہمارے اسکولوں میں ماشاءاللہ ریمپس کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ ایسے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو مائنر ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں, جن کو ہم اپنے اداروں میں نارمل بچوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے ماشاءاللہ گورنمنٹ از ویری سینسٹائزڈ, اور ان کے لیے مختلف اداروں میں چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر ان کے لیے ڈیولپ کیا. بہت ضروری ہے کہ وہ ایٹماسفیئر ایسا ہو تاکہ ایکسیسیبل ہو جائے آپ کے لیے وہاں پر پہنچنا. اچھا ابھی آپ سے پہلے جو ہمارا موضوع تھا وہ چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق بھی ہم بات کرتے ہیں, اوور آل جو پاکستان کی سچویشن ہے. سو میں ضرور آپ سے یہ سوال بھی کروں گا, ایبٹ آباد میں جب آپ لوگوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ 15,000 اسٹوڈنٹس آؤٹ آف اسکول ہیں, سو کیا اس میں یہ معاملہ تھا انفلیشن والا معاملہ, یا یہ کہ اچھا بچوں سے مزدوری کروانی ہے, یا بچے ایک ایسٹ ہیں تو اس لیے ہم بس بچوں کو کہیں نہ کہیں بھیج دیں کام کر لیں, یہ والا ایسپیکٹ بھی ہے وہاں پہ یا یہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بالکل. کیونکہ ایبٹ آباد دو اٹس اے ماڈرن سٹی, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ رورل بھی ہے, جس میں ہمارے بہت دور دراز کے سرکلز ہیں. سرکل بوئی ہے ہمارا, بیروٹ ہے, لورا کا سائڈ ہے, تو ایسے ایریاز ہیں. نتھیا گلی ہمارا ایک ایریا ہے. ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پاورٹی لیول بہت زیادہ ہے. تو جب ہم یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو
ہمارے جو ASTOs ہیں, جو فیلڈ آفیسرس ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کرتے ہیں. تو بعض گھروں میں بڑی with special reference to girls education بڑی ریلکٹنسی ہے. still people are reluctant to send their girls to schools. تو اس کا ایک بیسک ریزن یہ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, وہ لیک آف ایجوکیشن ہے, وہ سمجھ نہیں رہے کہ فیمیل ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ پاورٹی لیول بہت زیادہ ہے, اور اس میں وہ یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بچہ کیونکہ وہ تو ارننگ ممبر آف دا فیملی ہے نا, وہ تو دہاڑی ظاہر ہے اس کی کیسے پڑھائی میں لگا دیا تو گھر کون پیسے لائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ایڈریس ہماری ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے, اور مختلف اسکالرشپس دیے جاتے ہیں, اسٹائپنڈ پروگرام بھی ہے بچوں کے لیے, پیرنٹس کو یہ ہو کہ وہ جو بچہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا فائنینشیل اسسٹنس ان کو یہ نہ لگے کہ بچہ جو ہے وہ جو فائنینشیل ہینڈ تھا وہ نہیں کما رہا. یہ بھی اچھا اسٹیپ ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور بتائیے گا, اسپیشلی جو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کا جو رورل سائڈ ہے, جو ریموٹ ایریاز ہیں, پہاڑوں کے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں کے انفراسٹرکچر کے ظاہر اپنے ایشوز ہیں, ان کے چیلنجز اپنے ہیں. سو کیا ان کی مانیٹرنگ بھی آپ لوگ اس انداز سے کرتے ہیں؟ اچھا ایکسیسیبلٹی, اچھا ٹیچرس کا ہونا, انفراسٹرکچر کا کوئی ایشو تو اس کو ایڈریس کرنا, بچیاں ہیں تو اچھا واش رومز پہ اسپیسیفکلی فوکس ہونا. ویسے تو ظاہر فار ایوری ون, لیکن بچوں کے اسکول میں ذرا چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ فوکس کیا بھی جا رہا ہوتا ہے. سو اس معاملے میں آپ لوگوں کی مانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے؟ مانیٹرنگ تو اس کی ہمارے تو پروونشل لیول پہ ہمارے ڈسٹرکٹس کی منتھلی DPS ہوتا ہے, جس میں مختلف انڈیکیٹرز ہیں, کوالٹی کے ہیں, ایکسیس کے ہیں, ان کے اگینسٹ ہر ڈسٹرکٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, ریٹنگ ہوتی ہے. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی سارے DOs جو ہیں, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس, ان کے پاس جو فیلڈ سٹاف ہے وہ بھی ریگولر مانیٹرنگ کرتا ہے. ان کے نمبر آف وزٹس ہوتے ہیں ایک منتھ میں, جن کے اگینسٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, اور وہ ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں. جہاں پر آپ نے جیسے کہا جو ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے مسائل زیادہ ہیں, اور تو وہ سائڈ بائی سائڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ وزٹس کرتے ہیں, اسیس کرتے ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایشو پتہ چلتا ہے. جب پتہ چلتا ہے پھر آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ بھی ہوتا ہے نا, مینجمنٹ کو بھی وہاں پر ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مانیٹرنگ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر تو اسسمنٹ ہوگی, تو اس بیسس پہ وہ کام بھی کرتے ہیں. ہاں, سارے DOs جو ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں KP کے, وہ سارے خود پرسنلی بھی وزٹ کرتے ہیں. I would like to share this as achievement of my office کہ یہ جیسے ہم enrollment پہ بات کر رہے ہیں, تو I myself visited number of schools in my district, اور وہ سارے remote corners کے کیے, تاکہ مجھے پتہ چلے. وہ جو بیس لائن اسٹڈی ہم نے کی, یہ میں جاننا چاہتی تھی, مجھے پتہ چلے کہ ہماری کتنی لاٹ ہے جو جس کا یہ بریک ایجوکیشن میں آ گیا. ہم نے یہ سنا تھا کہ ہمارے جو ریموٹ کارنرز ہیں وہاں پہ کہیں اسکول کی فیسلٹی اگر اویلیبل نہیں ہے, سپوز پرائمری لیول کے بعد نہیں ہے, لوور سیکنڈری لیول کا کوئی اسکول نہیں ہے, ہائی اسکول نہیں ہے, ہائر سیکنڈری اسکول نہیں ہے, تو وہ بچیاں سٹک ہو جاتی ہیں, وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ایسا جب ہمیں کمیونٹی کی طرف سے بھی ہمیں ریکویسٹ آئیں, انہوں نے بھی کہا کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں فیلڈ میں اور ان کے لیے کوئی حل نکالیں. تو ایبرپٹ تو آپ کوئی ڈیسیژن اس طرح لے نہیں سکتے, اور اگر ہم دیکھتے کہ یہاں پہ نئے اسکول بنے اور کنسٹرکشن ہو اور پھر پوسٹیں آئیں اور پھر اس کے بعد ریکروٹمنٹ ہو اساتذہ کی, تو دس از ٹائم کنزیومنگ. تو اس کا ایک شارٹ کٹ ہم نے یہ نکالا, کیونکہ ویئر دیر از ول دیر از اے وے, آئی تھنک. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ لاٹ جو ہے, یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی 100 بچی اس علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے, 50 بچیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, 200 بچی اس طرف بیٹھی ہوئی ہے, جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو ہم نے اس طرح کیا کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر تھا, جو ہمارے آلریڈی فنکشنل اسکولس تھے, ان کے اندر ان بچوں کے لیے اسپیس بنائی. ویری نائس. وہ جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ایک انٹینشن تھی, ود آل گڈ ول ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہمارے ڈسٹرکٹ نے, اور اس وقت مور دین 22 ہمارے ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جو نان ڈیولپمنٹل بیسس پہ, پیورلی آن نیڈ بیسس, ہم نے وہاں پہ ہائی اور ہائر سیکنڈری کی فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع کی ہیں. اور اس وقت بائی دا گریس آف آل مائٹی اللہ, آئی ایم سو ہیپی, آئی ایم سو پراؤڈ ٹو شیئر دس فگر ود یو کہ ہمارا اس وقت ابو 1000 بچیاں وہاں پہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہم نے ریٹین کیا. تو دیکھیں 15,000 کا ٹارگٹ ہے, 1000 کر لیں گے تو آلریڈی ہم نے اس طرح کیا. تو وہ الحمدللہ
اس میں کریڈٹ میری ٹیم کو بھی جاتا ہے, بالکل میرے it's آفس always کی a ٹیم کو جاتا teamwork. ہے, Yes, it's always a teamwork. اور الحمدللہ کمیونٹی کی طرف سے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک اس چیز انشاءاللہ کا ہم ہے. یہ چاہیں گے کہ اور مزید آپ لوگ اچھا کام کریں, بیکاز یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے اور آپ اس رسپانسبلٹی کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, صرف ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرا فرض ہے, میری ایک سیلف سیٹسفیکشن ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں. سو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. سو وی سو پراؤڈ آف یو اینڈ وی ریئلی وش کہ اور چینج ہم آپ کی کمیونٹی میں دیکیں اور بچیاں آگے آئیں اور تعلیم حاصل کریں, ملتی ہے نا. دیکھیں یہی آپ کو انرجی ملتی ہے کہ اچھا 1000 بچیاں آ گئی ہیں, اب آپ کہتے ہیں اور انرجی آئی ہے, اب اور بچوں کو لے کر آنا ہے, موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کو ایک پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے. تو آل دی بیسٹ جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز نائس ہیونگ عائشہ صاحبہ. ہمیں پڑھنا ہے آپ سے بریک کے لیے, بلکہ اجازت لینی ہے آپ سے, کیونکہ وقت بڑا مختصر تھا, ختم ہو گیا ہمارے اس شو کا وقت. آپ سے دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.